اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ علق آیت نمبر 9 سے 19 تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہا، ارأیت، اس میں جو پہلا حمزہ ہے استفہامیہ ہے، سوال کے لیے آیا ہے۔ ارأیت کیا، رأیت آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ کون روکتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ دین کا دشمن۔ اشارہ ہے یہاں پر ابو جہل کی طرف۔ عبدن اذا صلی، عبدن ایک بندے کو، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو عبدن یہاں پر نکرہ لائے ہیں، اور یہاں پر جس بندے کو نماز سے روکا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو جہل اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، ان کی نماز میں، عبادت میں رکاوٹ بنتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت کیا خیال ہے تمہارا، ان کانا اگر ہو وہ، علی الہدی ہدایت پر، یعنی جس شخص کو روکا جا رہا ہے اگر وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، یعنی ابو جہل جسے تم روکتے ہو اگر وہ خود ہی سیدھے راستے پر ہو، یا اس کی باتیں تقوی کی طرف بلاتی ہوں، وہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہو، تو پھر تم ان پر تشدد کرتے ہو، انہیں اللہ کے گھر سے روکتے ہو، انہیں سجدہ کرنے سے روکتے ہو جس کو ہم نے بڑی ذمہ داری دی ہے۔ تو یہ انتہا کی بدقسمتی ہے اور انتہا کی سرکشی ہے۔ تو یہ حق سے روکنے والا یعنی ابو جہل، یہ تو خود حق کی رہنمائی سے محروم ہے، اور یہ حق کی رہنمائی کرنے والے کو بھی روکتا ہے، اس کے سجدے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا، ان کذب اگرچہ اس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یری، الم یعلم کیا یہ نہیں جانتا، بان اللہ یری کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ راہ حق سے روکنے والا اتنا بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، اس کا کلام سن رہا ہے، اور اس کے اس کلام پر یا اس کے اس کام پر اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آگے کی آیات میں سختی سے بات کی۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، کلا ہرگز نہیں، لئن لم اگر نہ، ینتہی وہ باز آیا، لنصفعا تو ہم اسے ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اگر اس نے مخالفت، سرکشی اور ایذا دینا نہ چھوڑی تو ہم اس کو پیشانی کے بال سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ایسا شخص جو اقوال میں جھوٹا ہے، افعال میں بد کردار ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں محمد کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھوں گا تو گردن سے دبوچ لوں گا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ پیشانی کے بالوں سے، کاذبۃ جو جھوٹے ہیں، خاطئۃ خطا کار ہیں۔ تو انسان کی پیشانی کا حصہ جہاں سے اس کو بد کرداری کی وجہ سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، یہ پیشانی خطا کار ہے، کیونکہ یہاں پر خیالات امنڈتے ہیں، ایسے خیالات جو کسی کو نقصان دینے والے ہوتے ہیں، برے خیالات کا مرکز۔ اور پیشانی سے دیکھیے کہ برے خیالات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ پیشانی پر سلوٹیں بل پڑ جاتی ہیں جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیشانی کہہ کے اس پورے خیالات کو، اس کی سرکشی کو اور اس کے رویے کو
اس کی دشمنی اور اس کی نفرت کو اور اس کے ناپاک عزائم کے جنم لینے کی جگہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس پیشادی میں، اس دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، ہم اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور یہ پیشانی کے بال یہ انسان کے پورے وجود کا مرکز ہے۔ جب اس کو پکڑ لیا جائے تو پورا انسان ہی قابو میں آ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، فَلْيَدْعُ پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، فَلْيَدْعُ پس وہ بلا لے، نادیہ اپنی مجلس کو، نادی کہتے ہیں مجلس کو، اور ہاں کی ضمیر جا رہی ہے اس کی طرف، یعنی ابو جہل اپنی مجلس کو، اپنے چیلوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لے۔ مسند احمد کی روایت میں اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اور پھر بھی تم باز نہیں آئے، اب میں نے اگر تمہیں کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سخت سزا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے جواب دیا، اس کی بات کو ٹھکرا دیا اور اچھی طرح ڈانٹ دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ تم مجھے ڈانٹتے ہو، اللہ کی قسم میری ایک آواز پر یہ ساری وادی آدمیوں سے بھر جائے گی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اچھا تو وہ اپنے حامیوں کو بلا لے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر وہ اپنے لوگوں کو پکارتا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے لپک لیتے۔ تو اسی مرکز پہ، اسی رویے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر وہ اپنی مجلس کو بلا لے تو سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّ، ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ کو، اور زبانیہ لفظ کی ایک الگ تفسیر ہے کہ روندنے والے فرشتے، عذاب دینے والے، جھنجھوڑنے والے فرشتے۔ ابن جریر کی روایت میں اس طرح ہے کہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کیا محمد تمہارے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ اس پر ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم اگر میرے سامنے اس نے یہ سجدہ کیا تو میں اس کی گردن روند دوں گا اور اس کے منہ کو مٹی میں ملا دوں گا۔ ادھر اس نے یہ کہا اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی۔ ابھی آپ نماز میں سجدے میں گئے تو یہ آگے بڑھا، لیکن ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا پچھلے پیروں نہایت بدحواسی کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور آپ کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور گھبراہٹ کی خوفناک چیزیں ہیں، فرشتوں کے پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ذرا قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ کر دیتے۔ یعنی اگر ابو جہل کو اپنے حمایتیوں پر، اپنے ماننے والوں پر بڑا ناز ہے، بڑا گھمنڈ ہے، سند اور زبانیہ، تو جب ہم اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے جو عذاب دینے پر قادر بھی ہیں، پکڑ کرنے پر قادر بھی ہیں، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے دین سے روکنے والے اور رکاوٹ ڈالنے والی ایک فوج ہے تو اس کے مد مقابل زبانیہ فرشتے بھی ہیں جو پھر ان کو جہنم میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں، وہ ان کو جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ پھر فرمایا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ نہ ماننا اس کا کہنا، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور بہت قریب ہو جا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ڈرانے دھمکانے میں آپ اپنی عبادت نہ چھوڑیے گا، آپ اپنی عبادت پر مداومت کریے گا، بکثرت عبادت کرتے رہیں، جہاں جی چاہے نماز پڑھیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ ہے آپ کا محافظ، اللہ ہے آپ کا مددگار، وہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اور زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں، عبادت میں مشغول رہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس تم بکثرت سجدوں میں دعائیں کرتے رہو۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹیں ڈالنے والے رکاوٹیں ڈالیں گے، کبھی تانا دے کر، کبھی تکلیفیں دے کر، وہ آپ کی عبادتوں کو ہی تانا بنائیں گے۔
لیکن ان کے رویے ایک طرف رکھ دیں، ان کے رویوں کو اگنور کر دیں اور اللہ کی عبادت میں جت جائیں، ان کی اطاعت کرنے کے بجائے اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں اور سجدے سے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔